بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا رخ کیا اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس شہر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں کوئی موجود نہ ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی ہے، سب کو محل کے میدان سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے چلے گئے۔ جب سب لوگ اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے تو وہ شہزادی اپنی نوکرانیوں کے ساتھ بہت اچھے لباس اور چہرے کو ڈھانپ کر ایک بڑے سے برتن میں سونے چاندی کے جواہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگ گئی۔ شہزادی نے دور سے دیکھا کہ آج ان لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا ہے کہ جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے چاندی سے بھرا ہوا برتن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں انڈھیل دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا، اے میری پیاری بیٹی، تیری پسند بہت ہی اچھی ہے، تو نے نیک اور پرہیزگار لڑکے کو پسند کیا ہے۔ یہ لڑکا مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے، اس لیے بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، یہ غریب اور پردیسی لڑکا ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے ہاں کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود ہی کیا۔ بادشاہ کی لڑکی کی شادی کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا تھا۔ ناظرین کرام، اس شہزادی کا نام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھا، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سارہ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ کچھ روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سارہ اور اماں ہوا ایسی خواتین تھیں جو کہ انتہا کی حسین و جمیل تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام نے ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک ایسا لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن عمرو القیس وہاں کا فرعون تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ، مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے، وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر سے لڑکیاں اس کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دے دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اس مصر کے فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ فرعون اس عورت کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھ کر پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ یاد رہے کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ واقعہ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے اور حدیث کی بھی تمام کتابوں میں اسے صحیح حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارا بے حد حسین و جمیل ہے، ایسا نہ ہو کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا، اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچ گئے تو شہر والوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تم اس صندوق کو مت کھولو، اگر تم کو اس کے بدلے سونا چاندی بھی وصول کرنی ہے تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس صندوق میں ایسا کیا ہے جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو سونا چاندی دینے کے لیے بھی تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صندوق کو ضرور چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے اس صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی اتنی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو لیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ عورت آپ کی کیا لگتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بہن مجھ کو دے دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ حضرت سارہ کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ میں پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھ سکے۔ بادشاہ مصر اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکیں۔ فرعون مصر حضرت سارہ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن وہ ہر بار ناکام ٹھہرا۔ پھر اس نے بی بی سارہ کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی۔ بادشاہ مصر اپنی زانوں تک زمین میں دھنس گیا۔ جب اس کا کوئی چارہ نہ چل سکا تو اس نے سارہ بی بی کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت بادشاہ میں جادوگر نہیں ہوں، میرا خاوند حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا دوست ہے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ ظاہر و پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جان جاتا ہے۔ میرا خاوند اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ٹل جائے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی دعا کو قبول کر رہا ہے۔ سارہ بی بی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکال لیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارہ کو بد نظری سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سے کہا اے بی بی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری سے بچ جاؤں۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ اس جانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ بی بی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارہ کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کی تو حضرت سارہ نے جواب دیتے ہوئے کہا اے بدقسمت تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، یہ سب دعا میرا خاوند کر رہا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں۔
مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ملعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، میرے لیے دعا کرو، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی حسین و جمیل بیٹی سارہ کے سامنے پیش کر دی اور کہا، اے اللہ کی نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دیجئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے سارہ، تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ غیب دور کر دیا تھا، میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا اور آپ دونوں کو دیکھ رہا تھا، تم کو کسی بات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اے ابراہیم، مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا تھا جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ہم نے سارہ کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سارہ نے کہا، او میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت، تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 13 یا 14 سال کی ہو گئی۔ کچھ روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت سارہ کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی تھی۔ تیسری بیوی کا نام کنتورہ تھا۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لڑکوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئی جس کا نام حجورہ تھا۔ روایات میں ہے کہ اس عورت کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹوں کی خوشی سے مالا مال کیا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔